میرے نبی دیواری آئی، میرے سونے محمد دیواری آئی۔ او دنیا والو، آمنہ بنت الیتیم دیواری آئی۔ توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، کلیم کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جب میرے مرشد دیواری آئی، رب دا قرآن دے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک۔ کیا کہا گیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ میرا مولا میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات آسان کر دے، میرے رلے میرے پائی نو نال بھیج دے۔ لمبی دعائیں ہاں حوالہ دے کے جا رہا ہوں۔ 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ جب میرے محبوب دی باری آئی ہے، اللہ دا قرآن دے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرا محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے سے کھول دیا ہے۔ موضوع آپ نے میرا وہی مجھے دیا جو میرا فیورٹ موضوع ہے، اور میں اس موضوع کو بڑے محبت سے بیان کرتا ہوں اور ترجمانی کرتا ہوں اپنی جماعت کی۔ ایوے لوگ آدھے نبی نو نہیں مندے، کسی نے کہا یوں ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اور بڑا ایک عجیب نکتہ اور میرے ذہن میں آیا، یہی موسیٰ کلیم ہے۔ آواز آنے لگی چیدہ چیدہ بندے میرے وال آیا تے میں تیرے نال کلام کراں تے او سنن تے شاید او کچھ ایمان لے آن۔ پنجابی ٹوٹی پھوٹی جتنی آتی ہے پلے پہوے گی انشاءاللہ۔ میں آدھا رادہ اصل سرے تو دماغ کو ٹوکن، یہ ٹوکن اچگال ویسے انشاءاللہ توجہ کرے سو۔ لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں علیحدہ علیحدہ آپ نے اس کو بھرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ جو خواہ بخواہ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں یہ یوں ہے، نہیں سن۔ طالب علم سے آواز آئی لیا کلیم پیغم۔ اچھا یاد رکھنا ہر نبی اللہ کا عاشق ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ علیحدہ موضوع۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، کوئے طور پر پہنچنے لگے۔ ادھر دیکھیے گا، یہ بات سمجھیں گے، اگلی بات سمجھ آئے گی۔ جب پہنچ گئے، قرآن ہے، میرے رب نے پوچھا کلیم میرا موسیٰ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ۔ اے میرے موسیٰ جلدی کیوں کی ہے، اتنا جلدی کیوں آیا ہے؟ تیرے رلے تیرے مارکا کتھے نے کہاں ہے؟ کہنے لگے قال ہم اولئک علی اثری، وہ آنے لگے ہیں۔ مولا میں نے اس لیے جلدی کی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ کلیم نے کہا مولا میں نے اس لیے جلدی کی ہے، میں نے اس لیے جلدی کی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب میرے نبی دی باری آئی، سبحان اللہ، آمنہ بنت الیتیم دی باری آئی، خاتم النبیین دی باری آئی، بولیں گے بولیں گے، وضحیٰ دے چہرے والے دی باری آئی۔ حکم ہوا میرا پیغمبر جی پرور بیت اللہ نے پاس منہ کر کے نہیں،
بیت المقدس والے پاس منہ کر کے نماز پڑھنی پڑھانی ہے 16 یا 18 مہینے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کون سا ویلا ہے، ٹائم ہے، ادھر سے آرڈر جاری ہو میں دوبارہ بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھاوا۔ یہی الفاظ قرآن میں ہے، آواز آنے لگی، اللہ اللہ نماز پڑھانے لگے ہیں، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن لگے نے، آواز آنے لگی میرا پیغمبر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك، توجہ کرنا، بڑی پیارا نکتہ ہے، بڑی پیاری بات ہے، بڑی سونی گل ہے، اللہ اکبر۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، آواز آنے لگی میرا پیغمبر ہن ایویں کرو بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھ، مولا کیوں؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تاکہ تو راضی ہو جا۔ کلیم پیغمبر کو پوچھا گیا ما جلک ان قومک یا موسیٰ، جلدی کیوں کی ہے؟ کہنے لگے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اس لیے جلدی کی ہے کہ تو کس نے موسیٰ کلیم نے کہا، اس لیے جلدی کی تو راضی ہو جائے۔ جب میرے نبی کی باری آئی آواز آنے لگی میرا محبوب بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھتا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ قربان جاواں اتنا راضی، اتنا راضی، سبحان اللہ کے قرآن بولنے لگا او دنیا والو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، پھر کیوں نہ کہو اذا اللہ اسنا بالذی ہو وآلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا فعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ میرا ابتدائی جملہ اسی پہ پورا ہونے لگا ہے، ہائے زمانہ بیت جائے، زندگی مک جان، بندے مک جان، ہائے زندگی مک جائے، قیامت کی صبح آ جائے، لیکن میرے نبی کی تعریف دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او دنیا والو یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا شان ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے، یہ میرے نبی کی بلندی ہے، یہ میرے نبی کی رفعت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دنیا میں آیا میرا نبی نہیں ہے، میرے نبی دے تذکرے اللہ نے پہلی کتابہ دے اندر، میرے نبی دے تذکرے ابراہیم دی دعاواں دے اندر، میرے نبی دے تذکرے سیدنا عیسیٰ دی بشارتاں دے اندر، میرے نبی دے تذکرے تورات دے ورقاں دے اندر، میرے نبی دے تذکرے انجیل دے صحیفے دے اندر، میرے نبی دے تذکرے زبور کتاب دے اندر، میرے نبی دے تذکرے صحیفے دے اندر۔ او دنیا والو اتنے تذکرے کہ رب دا قرآن بولدا پیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے نبی کے تذکرے پہلی کتابوں میں، بلکہ کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی کا شان اللہ نے پہلے کتابوں میں بیان کیا۔ جب وہ آیت اتری تھی نا، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کہ میرا پیغمبر
جی پرور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا سوہنا واقعی اللہ نے گل پکی تے سچی تے ٹھکی کی تیے، سوہنا تیرے تذکرے ان کتاباں میں اتنے 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 کہ ہمیں اپنے بچوں پہ شک تو ہو سکتا ہے لیکن تے محمد دی نبوت وچ نہیں۔ ضمن میں ایک جملہ دیتا جاؤں کہ میرے نبی دے یاراں دا بھی تذکرہ پہلے کتاباں وچ، جہاں یاروں کا شاگردوں کا اتنا تذکرہ ہوگا وہاں پیر دا کتنا تذکرہ ہو سی، جتھا مریدیں دا اتنا تذکرہ ہوگا وہاں پیر کا کتنا ہوگا، جہاں شاگردوں کا اتنا تذکرہ وہاں استاد کا کتنا تذکرہ، جہاں صحابہ کا اتنا تذکرہ وہاں میرے نبی کا کتنا تذکرہ ہوگا۔ واقعہ سامنے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دیں بلند آواز سے، رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، آگے ایک بندہ ملتا ہے، بڑی اس کی عمر ہے، بات ایک دوسرے سے ملنے لگے، بات بڑھنے لگی، پوچھنے لگے، سوال ہونے لگے، من انتا مسمو کا، تم کون ہو، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ میرے خیال میں جو طلباء ہیں ان کو تو یاد ہوگا، لیکن ہاں ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے یاد رکھیں، کیا نام ہے؟ ابو بکر کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، ابا کا نام عثمان، ابو قحافہ، اماں کا نام سلمہ، ام الخیر، علماء نے لکھا ہے چھٹی یا ساتویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری جڑتی ہے۔ بابے نے کہا اچھا قریشی ہو جی، مکہ سے آئے ہو جی؟ انہوں نے کہا ایک کام ہے، ایک ریکویسٹ ہے آپ کی زبان میں، ذرا تھوڑا قمیص اوپر کریں گے؟ خیر تو ہے، فرما کرو تو صحیح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص کا یہ پلو یہ دامن اوپر کیا، یہاں ایک نشان تھا، اس بابے نے دیکھا، ادھر دیکھیں گے میری طرف، جو ہی دیکھا تو عرب کا رواج ہے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ماتھے پہ پیار دیتے ہیں، جلدی سے ابو بکر کے ماتھے کو چومنے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، کہنے لگے خیر تو ہے، چاہیے تو یہ تھا یہ جوان بابا کا ماتھا چومتا، بابا جوان کا ماتھا چومنے لگا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب یہ بات ہو رہی تھی تو شاعر نے اپنا تخیل بیان کیا کہ بابا کہنے لگا ہاتھ چومن دے محبوب دے یار دا، متھا چومن دیو محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا، متھا چومن دیو محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا، اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر، اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر، اینو تکیا تے پورے اشارے گئے۔ اور دنیا والو میں پھر کیوں نہ کہوں، جہاں شاگردوں کا اتنا ذکر ہے، اتنا تذکرہ ہے، وہاں میرے نبی کا کتنا تذکرہ ہوگا، وہاں میرے نبی کا کتنا شان بیان ہوگا۔ پھر اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا دنیا والوں میرا نبی دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز آنے لگی میرے خلیل جی رب جلیل جلدی کرو بیت اللہ کی تعمیر شروع کرو۔ سمیٹنے لگاؤں، میں نے ابتدا میں کہا تھا میرے اوپر موضوع شان مصطفیٰ ہے، لیکن دستار بندی کا جلسہ ہے، وہ بھی قریب قریب بات کر کے جاؤں گا۔ یہ گھر بننے لگا ہے، خلیل پیغمبر اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں، ہاں ہاں مستری کام کرنے لگے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل
اس مسجد کو بنانے والے، توجہ کرنا یہاں بڑی پیاری بات آ گئی، بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے۔ اس مسجد اور مدرسے کا نام بیت اللہ ہے۔ مسجد بنی، مدرسہ بنا، تغاریاں اٹھائی گئیں، تعمیر مکمل ہوئی۔ مختصراً جب یہ تعمیر پوری ہو گئی ہے، خلیل پیغمبر رب کی دربار میں التجا کرنے لگے، مولا گھر بن گیا ہے، اب مدرس مانگنے لگاؤں، امام مانگنے لگاؤں، معلم مانگنے لگاؤں۔ جی خلیل مانگ۔ خلیل پیغمبر نے رب کی دربار میں التجا کی، مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، مولا بھیج۔ پچھلی بات کو جوڑنے لگا، یہاں بیٹھیے گا مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا بھیجی او جڑا تیری دربار اکو موتی ہے، او دے نال دا نہیں بولے یار، مزہ نہیں آیا مجھے۔ جد الانبیاء پیغمبر ہے، سنتے ہوں گے استاد جی سے، علماء نے لکھا ہے 4000 یا 10,000 نبی سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جناب اسحاق، جناب اسماعیل، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل، یہ چلتے چلتے بنو کنانا میں سے بنو قریش میں آواز آنے لگی، دنیا والوں میں نے چنا تے اپنے محبوب کو میں نے چنا ہے۔ توجہ کرنا، خلیل پیغمبر التجا کرنے لگے، مولا معلم او بھیج، مدرس او بھیج، امام او بھیج، جڑا تیری دربار اکو موتی ہے، او دے نال دا ہور۔ سارے بولو، سارے بولے، او دے نال دا ہور کوئی نہیں۔ آؤ سمیٹنے لگاؤں، 570 اور کئی سال بعد میرے محبوب آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، توجہ کرنا، 9 ربیع الاول ہے، صبح دا ویلا ہے، صبح کا وقت ہے، ولادت ہونے لگی۔ اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا۔ نہیں بولے یار، میں نعت خان کوئی نہیں، لیکن میرا ایک ذوق ہے، اس لیے مجھے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمانی کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے گا، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا
مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ توجہ، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ نہیں سمجھے؟ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، کی قسم۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ۔ میں نے یوسف کے حسن کے چرچے بھی دیکھے، لیکن آواز آنے لگی آفاق ہابر دیدام، مہرے بتاں برزیدام، بسیار خوبا دیدام، لیکن یہ چیزیں دیگری۔ بڑے بڑے دیکھے لیکن قربان جاوا، آئے پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں، میری اماں عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ یوسف کھولی ہوئی ہے، ادھر دیکھیے گا، آواز آنے لگی، وہ آیت آنے لگی، وہ مقام آنے لگا جہاں لکھا ہے قطعن ایدیہم قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف ہے۔ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کیا، آپ کی بولی میں بلایا، مہمان نوازی کی۔ ادھر دیکھیے گا، دسترخوان بچھائے، ایک ہاتھ میں فروٹ، ایک ہاتھ میں چھریاں، آپ ادھر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ایک ہاتھ میں چھریاں۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئے۔ جو ہی وہ باہر آئے، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ادھر دیکھیے گا، قرآن کے الفاظ ہیں قطعن ایدیہن، بجائے فروٹ کاٹنے کے ہاتھ بولے تو کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اتنا سونا تھے، یہ لفظ بولیں گے، اتنا سونا تھے، یہ تو کوئی سینئر نوری لگتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بڑا نوری لگتا ہے۔ یہ جملہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا نہیں، ایک حضور کی محبت میں، عشق میں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آواز آنے لگی ہوگی، تم کہتی ہو اتنا سونا تے بشر، اس تو بھی زیادہ سونا تے بشر۔ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر ان ھذا الا ملک، یہ کوئی بڑا نوری ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر یہ کمنٹس دیے، یہ باتیں کی۔ آواز آنے لگی
حسن یوسفی کو دیکھ کر بشریت پہ بات کرنے لگی ہو، اس تو بھی زیادہ سونا ہے، اس تو بھی زیادہ یوسف حسین ہے میرا محبوب آسان، یوسف جمیل ہے میرا محمد اجمل ہے، میرا محمد اکمل ہے، اس تو بھی زیادہ سونا ہے، لیکن بولیں گے ترجمانی ہو، شاید کسی کے ذہن میں ہو اتنا سونا بشر نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ باتیں سنتے رہتے ہو، آواز آتی ہے نہیں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جہاں نوری کے پر ان کی رفتار ختم ہونے لگتی ہے وہاں بشر کی رفتار شروع ہونے لگتی ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ یہ ہو گیا فلاں؟ نہیں، وہ رکنے لگے ہیں، وہ بولنے لگے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم ایک بال برابر بھی اتنا جاواں تے تدلیاں جڑیاں نا پراں نو جلا دین گیا، اے رکن لگ گئی، نہیں بولے یار، اس تو بھی زیادہ سونا ہے تے افضل البشر، میری ماں بولی، میری اماں بولی، اماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا بولی، میری اماں حمیرہ لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الیدین۔ ہائے حسن یوسفی کو دیکھ کر انگلیاں کٹن والیاں میرے محمد دا حسن دے دیے، اللہ اکبر۔ اور دنیا والوں پھر میں کیوں نہ کہوں، جنہوں نے میرے محمد کا حسن دیکھا، جنہوں نے میرے محمد کا چہرہ دیکھا، جو میرے محبوب کی سنگت میں آئے، جو میرے محبوب کے قدموں میں آئے، انہوں نے انگلیاں کوئی نہیں، انہوں نے میرے نبی کے لیے گردنیں کٹوا چھوڑی ہے۔ بولیں گے انہوں نے، پھر میں کیوں نہ کہوں جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈدا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ میں کہتا ہوں اس کو میں آخر میں پڑھوں، وہ بات سمجھا دوں، وقت ہے نا ابھی میرا؟ اچھا یہ تو 10:15 ہو گئے، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں آتا ہوں اس بات پہ، لیکن وہ بات نہ رہ جائے جو میں اس کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں، وہ بات نہ رہ جائے مجھ سے، وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ توجہ کرنا، خلیل پیغمبر نے رب سے مانگا، وہ دن آئے، اب میں آگے جا رہا ہوں، آپ مجھے ربیع الاول میں بلائیں، انشاءاللہ میں آپ کو سیرت پہ کچھ نہ کچھ جو آتا ہے وہ سناؤں گا۔ ذرا ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، استاد جی آ گئے، آپ ادھر دیکھیں یار، وہ دن بیت جا رہے ہیں، 40 سال پورا ہوا، میرے نبی نے دہائی ڈالی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ ادھر دیکھیں گے، بات چلنے لگی، امام مدرس معلم اپنے کام سر انجام دینے لگے، ادھر دیکھیں گے، بیٹھے ادھر، شاگرد آنے لگے، شاگرد آنے لگے، داخلہ لینے لگے، آتے گئے، سبحان اللہ، جو آئے قربان جاؤں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہم، جو آیا ابو بکر صدیق بن گیا، عمر آئے
फारूक आजम बन गए, उस्मान आए हयात पैकर बन गए, अली आए हैदर कर्रार बन गए। जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। अमीर मुआविया आए सियासत इमाम बन गए। वायुज़क्कीहिम, पाक होने लगे, ऐसे पाक हुए, कहां खड़े थे, कहां आए। कुरान कहता है मेरे पैगंबर आपके आने से पहले फी ज़लालिम मुबीन, सरी गुमराही में थे। आपके आने से पहले कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, उधर खड़े हुए थे। आओ दुनिया वालों, मुअल्लिम ने काम किया, मुदर्रिस ने काम किया, इमाम ने काम किया। काम कहां से किया है? कुरान सुनाया है। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, तबलीग कर मेरा पैगंबर, बयान कर मेरा पैगंबर, हाँ किताबत कर मेरा पैगंबर, तकरीर कर मेरा पैगंबर। कहां से? मा उन्जिला इलैका, जो कुछ तेरे ऊपर उतारा गया है। ओ दुनिया वालों, मेरा नबी कुरान सुनाते गए, हाय तालिब इल्म आते गए, दाखिला लेते गए, हाय पढ़ने लगे, आने लगे। अलो दुनिया वालों, ऐसे मकाम पे पहुंचे, ऐसे शान पे पहुंचे, ऐसे मर्तबे पे पहुंचे। तवज्जो तवज्जो, आज इन तलबा की दिस्तार बंदी असाज़ा करेंगे। अब तालीम मुकम्मल होने लगी, तवज्जो मेरी तरफ। अब उन तालिब इल्मों का भी इम्तिहान लेना था, उनके बारे में भी बताया जाना था कि कैसी मेहनत की गई, मुअल्लिम ने क्या पढ़ाया है। आओ मौजू जोड़ने लगा हूं, आवाज आने लगी। वही इम्तिहान लेता है जो मुअल्लिम के बराबर हो या मुअल्लिम से ऊंचा हो। ये शागिर्द मेरे नबी के हैं, मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नत का अकीदा, मेरे नबी दे बराबर भी कोई नहीं। मेरे नबी तो उत्ते भी, मेरे नबी दे बराबर भी। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर सारे सहाबा शागिर्द नबी थे। अब इनका इम्तिहान मुम्तहिन में इम्तिहान लेना था। इम्तिहान वो लेता है, उलमा बैठे हैं, जो मुअल्लिम दे इल्म च बराबर होवे या मुअल्लिम तो सारे बोलो हमारा अकीदा मेरे नबी के बराबर भी, हमारे नबी तो उत्ते भी। और इम्तिहान कौन लेगा? मेरी गल नहीं, मुफ्ती अब्दुल काहिर साहब दी नहीं। कुरान कहता है दुनिया वालों, मैंने अपने महबूब दे शागिर्द दा इम्तिहान खुद आप लिया। नहीं समझी? क्योंकि मेरे नबी दे बराबर भी। चलो ज़िम्मे और गल भी ना, कोई और नबी हुण आ सकदा इम्तिहान लैण वास्ते। हाँ? ना कोई और नबी हो। मेरे ख्याल काफी है। अच्छा, क्योंकि जो गए वो वापस मुड़ के आंदे नहीं। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। नहीं समझे? जोर से कहे सुबह। बल्कि कहा गया था जब सैयदना उमर सब कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात लेके बैठे थे, पढ़ रहे थे, मुताला फरमा रहे थे, मेरे मुर्शिद तशरीफ ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, जल्दी से बोलने लगे, रोने वाली रोए तेरे ऊपर उमर, मेरे मुहम्मद दा मुखड़ा नहीं देता, मेरे मुहम्मद दा चेहरा नहीं देता। हजरत उमर ने मेरे नबी को देखा, इधर देखिएगा, तौरात का वो वर्का साइड पे रखा, हाथ जोड़ कर कहने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया।
رب ہون تے راضیاں دین اسلام تے راضیاں تے محمد تے نبوت تے راضیاں اگلی گل سنو میرے مرشد نے فرمایا تھا عمر کی امنا دے لخت جگر یہ تورات کس پہ اتری ہے فرمایا حضرت موسیٰ کلیم پر فرمایا پھر سن لو کان موسیٰ حی کان موسیٰ علماء بیٹھے ہیں میں کچھ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ طالب علم ہوں لو کان موسیٰ حی اگر موسیٰ کلیم زندہ یہی الفاظ سیم قرآن میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ اگر اللہ دے ما سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ یعنی الہ کوئی نہیں پھر اور دلیل لو کان بعدی نبی لکان اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا یعنی میرے بعد اور نبی ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر ان کو کہہ رہا ہوں کچھ سمجھو بھی صحیح لو کان موسیٰ حیًّا نہیں سمجھ بعد میں سن لیے گا کہ میں کتنا بڑا عظیم جملہ کہہ کے گیا وہی الفاظ ہے لو کان فیہما آلہۃ اگر اللہ دے ما سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ فساد ہو یعنی الہ کوئی نہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی میرے بعد اور نبی کوئی نہیں وہی الفاظ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر لو کان یعنی نہیں ہے اور موضوع پہ آؤں میرے نبی دے برابر بھی میرے نبی تو اتے بھی تے نہ ہی کوئی اور نبی آکے امتحان لے سکتا ہے ان محنت کیے میرے نبی نے شاگرد اے پیدا ہون سبحان اللہ امتحان تو لیا جائے گا کون لے گا رب کا قرآن کہتا ہے بڑیا لاتے گا کے روشن ضمیرو گجرا والا کے روشن ضمیرو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم او دنیا والو اے میرے محمد دے صحابہ اے میرے نبی دے یار اے میرے نبی دے شاگرد ابو بکر سے لے کر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کئی ہزار جتنے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے سنگی نے میرے نبی دے غمخوار نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے شاگرد نے میرے نبی دے صحابہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم انہاں دے دلاں دا امتحان میں خود آپ لے آئے وفاق کا امتحان آج ختم ہونے لگا ختم ہو گیا شاید کل ایک پرچہ ہونا ہے آؤٹ ہو گیا سنا ہو گئے چلو میرے دوسرے احباب بیٹھے ہیں بورڈ کا امتحان میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ مزے والی ہے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سونی گل ہے بڑی سونی تو پیاری تو مٹھی گل ہے قربان جاؤں یہ امتحان ہونے رہا آج ختم ہو گئے مہینے 2 مہینے بعد اس کا کیا آئے گا وہ پاس وہ فیل وہ یہ سارے رزلٹ آ جائیں گے میرا مولا ادھر دیکھیں میرا اللہ تو نے محبوب دے یارہ دا امتحان لیا اے دس پہلے تو یہ بات کر دو یار قربان جاؤں سبحان اللہ یہ کوئی عجیب باتیں ہیں بڑی پیاری جو سامنے آ جاتی ہیں آپ کا امتحان یہاں کسی کا امتحان کرسی پہ کرونا جب سے آیا کسی کا امتحان اس پہ نیٹ پہ ادھر سے کھول کے وہ ادھر لکھ دیا ہو ٹھیک ہے جی بولتے آپ جب اگلا جملہ سنیں گے نا
تو ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، ہو سکتا ہے، اور ایمان سے آنسو آئیں گے۔ دیکھنا ذرا میں کہنا کیا جا رہا ہوں، کہنے کیا جا رہا ہوں، دل کی کھڑکیوں پہ لکھ لینا۔ بڑا پیارا جملہ، یہاں امتحان کرسی پہ، یہاں امتحان صفوں پہ، او مڈیالہ والو میرے محمد دے یاراں دا امتحان کرسی تے کوئی نہیں، صفاں تے کوئی نہیں، میرے رب نے انگاریاں تے لٹا کے لے آ۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ ایسا امتحان لیا گیا، قاری صاحب حیران ہو جائیں گے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، ضمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ او دنیا والوں، مڈیالہ تیغا کے روشن ضمیروں، جب ان کا امتحان یہاں لیا گیا ہے، میرا اللہ، میرا مولا، میرا رب، ریزلٹ کیا ہے؟ ان کا ریزلٹ 2 مہینے بعد، ان کا ریزلٹ 1 مہینے بعد۔ میرا مولا، میرے محمد صحابہ دا ریزلٹ کیا ہے؟ او مڈیالہ والو، رب کا قرآن کہتا ہے امتحان اللہ نے لیا ہے، اب ان کا ریزلٹ یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان کا ریزلٹ یہ ہے۔ اس لیے شاہ جی کا جملہ کہوں، سیدنا آیت اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے، صحابہ کے بارے میں باتیں نہ کیا کر، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کامران ہیں، تاریخ کی اوراق میں نہ جایا کر، محمد دے یارانو قرآن دے پاراں وچ ویکھیا کر، گندی مکھی بن کر ڈنڈ پہ نہ بیٹھا کر، شہد کی مکھی بن کر پھول پہ بیٹھا کر، سارے دے سارے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دے، ان کا ریزلٹ یہ ہے، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے ہدایت پہ ہیں۔ آؤ وہی جو میں نے روکا تھا، جس بات کو ابھی سنانے لگا ہوں، کیا کہتا ہے؟ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تیرے رحمت بڑھندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ موضوع آئے گیا، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی۔ سن میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، اے تو ود کے
نہ آیا نہ آنا کدی اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کہ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نوں پٹیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ میں بہت پیار اور محبت میں پڑھتا ہوں اس کو، غالباً اکثر لوگ سنتے بھی ہیں اور بعض مجھے کہتے بھی ہیں پڑھیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، نوجوانوں اس پہ غور کرنا۔ جب میں جملہ کہوں آپ پھر سوچنا کہ کیسے لوگ تھے جن کو دین اور ایمان کی قدر تھی، قرآن کی قدر تھی۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں کتنی قدر ہے۔ دیکھ کیا کہتا ہے شاعر کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر کیویں رومی تیرے رحمت دی بھالی نظر۔ کوئی فارس، قربان جاؤں، کوئی کہاں سے آئے رنگ ایویں رنگے گئے کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر کیویں حبشی اُتے عشق کیتا اثر کیویں حبشی اُتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا۔ قربان جاؤں، نہیں چھوڑا، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ محنت تھی۔ قربان جاؤں، بلال ہے، حبشے سے آیا ہے، بکتا ہوا آیا، مکہ میں آیا، امیہ نے دیکھا، امیہ نے خریدا، بلال نے میرے مرشد کا چہرہ دیکھا، آیا، کلمہ پڑھا، امیہ کو پتہ چلا غلام میرا گیت محمد کے گاتا ہے، توحید اور احد کی باتیں کرتا ہے۔ مارنے لگے، نیچے انگارے بچھانے لگے، اوپر بلال کو ڈالنے لگے، بلال کی زبان میں احد نکلنے لگے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں، کہاں تھے، کہاں سے آئے، کہاں پہنچے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا شان دیا، چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی ہر جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب کانوں سے سن کے آتا ہے۔ دوستو، ایک یہ ادارہ، یہ مسجد ہے، ایک وہ مسجد ہے، سبحان اللہ، تعمیر کی گئی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، سمیٹ رہا ہوں، اس مسجد کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں لانے والا ذبیح اللہ ہے، مسجد کا نام بیت اللہ ہے، نصاب کا نام کتاب اللہ ہے، شاگردوں کا نام اولئک حزب اللہ ہے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔